الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے ہمارے رب، بے شک تو نے فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کو دنیاوی زندگی میں شان و شوکت اور مال و زر دے رکھا ہے۔ اے ہمارے رب، تاکہ وہ لوگوں کو تیرے راہ سے بھٹکاوے۔ اے ہمارے رب، ان کے مال زر غارت کر دے اور ان کے دل سخت کر دے، پس وہ ایمان نہ لائے یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لے۔ اللہ نے کہا یقیناً تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی ہے، چنانچہ تم دونوں ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کے راستے کی پیروی مت کرو جو علم نہیں رکھتے۔ یہ جو ہے آیت نمبر 87 اور 88 اور 89 ہے سورہ یونس کی۔ گھروں میں نماز ادا کرنے کا موسیٰ علیہ السلام کی فرعون اور ان کے سرداروں کے لیے بد دعا۔ تو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے جو ہے اللہ کے سامنے جو ہے فرعون اور اس کی قوم کے لیے جو ہے بد دعا کی، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کے فرعون اور ان کے سرداروں کے لیے اس بد دعا کا ذکر فرمایا ہے جو انہوں نے اس وقت کی تھی جب انہوں نے حق قبول کرنے سے انکار کرتے ہوئے عناد، دشمنی، سرکشی، بغاوت، ظلم و مظاہرہ کرتے ہوئے ضلالت و کفر ہی پر اصرار کیا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا کی ربنا انک آتیت فرعون وملأہ زینہ، اے ہمارے پروردگار، بے شک تو نے فرعون اور ان کی قوم کے سرداروں کو زینت دی ہے، یعنی مال و متاع یہ دنیا کی زینت ہے، دنیا کے ساز و سامان سے تو نے نوازا ہے، وہ اموالا اور بہت سے مال و دولت سے دے رکھا ہے، فی الحیات الدنیا ربنا لیضلوا عن سبیلک، دنیا کی زندگی میں ہمارے پروردگار تاکہ وہ لوگوں کو تیری راستے سے گمراہ کر دیں۔ مال و دولت کے گھمنڈ میں یہ لوگ جو ہے اللہ کا انکار کیا تھا اور پیغمبر کا انکار کیا تھا۔ بعض قراتوں میں یہ لفظ جو ہے لیضلوا یا زبر کے ساتھ بھی آیا ہے تاکہ وہ گمراہ ہو جائیں، یعنی تو نے انہیں یہ سب کچھ اس لیے دیا ہے حالانکہ تو جانتا ہے وہ اس کے ساتھ ایمان نہیں لائے ہیں۔ حالانکہ ایمان نہ لانے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ان کو مال دے کر آزمایا، لیکن انہوں نے مال کے گھمنڈ میں اللہ اور پیغمبر کو بھول گئے جس کے ساتھ تو نے مجھے ان کی طرف بھیجا ہے۔ جو پیغمبر ان کے ساتھ آیا تھا اسے بھلا دیا، مگر اس کے باوجود تو نے انہیں مہلت دیتے رہا ہے، انہیں مال و دولت دینے کے ساتھ مہلت بھی اللہ نے دی تاکہ یہ سدھریں، لیکن یہ سدھرے نہیں۔ استدراج یعنی دنیا کے ساز و سامان، مال و منال سے نواز رکھا ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا لنفتنہم فی، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 131، تاکہ ہم انہیں ان کے ذریعے سے آزمائیں۔ اللہ تعالیٰ مال و دولت دے کر آزمایا، لیکن انہوں نے اس آزمائش میں ناکامی حاصل کر لی۔ دوسرے قرآن نے اسے لیضلوا یا کہ پیش کے ساتھ پڑھا ہے، یعنی تاکہ تو نے ان کو جو دیا ہے اس کے ذریعے سے وہ لوگ تیرے بندوں میں سے جن کو چاہتے ہیں فتنے میں ڈال دیں، تاکہ جسے تو گمراہ کرنا چاہے وہ یہ خیال کرے کہ تو نے انہیں یہ دنیاوی مال و اسباب اس لیے دیا ہے، تجھے ان سے محبت اور ایک خاص تعلق ہے۔ حالانکہ مالدار جو ہے کافی سمجھتے ہیں اللہ ہم سے محبت کر رہا ہے، حالانکہ اللہ ان سے دشمنی کرتا ہے۔ یہ لوگ جو ہے مال و دولت کی گھمنڈ میں اللہ کی بات اور پیغمبر کی بات کو جو ہے انکار کرتے ہیں۔ ربنا اطمس علی اموالہم، ہمارے پروردگار ان کے مالوں کو برباد کر دے۔ تو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام جو ہے بد دعا کی تھی، موسیٰ نے دعا کی تو ہارون علیہ السلام نے اس کے پیچھے آمین کہا تھا۔ ابن عباس اور مجاہد فرماتے ہیں اطمس کے معنی یہ ہیں کہ اسے ہلاک کر دے، یعنی بد دعا کر دی کہ اللہ تعالیٰ تو ان کو ہلاک کر دے۔ امام ضحاک ابو العالیہ ربی کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا کے نتیجے میں ان کے یہ مال اس طرح منقوش یعنی پتھروں کی صورت میں تبدیل ہو گئے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مال کو اسی وقت غارت کر دیا جس طرح ان کی پہلی حالت تھی۔ وشدد علی قلوبہم، اور ان کے دلوں کو سخت کر دے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اس کے معنی یہ ہیں کہ ان کے دلوں پر سیل لگا دے، فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، چنانچہ یہ ایمان نہ لائیں یہاں تک کہ وہ عذاب علیم کو دیکھ لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بڑے سخت
آزمائش میں ڈال دیا، حالانکہ سارے کے ساروں کو جو ہے اللہ ڈبو کے مار دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا، اس کی قبولیت۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ بد دعا اللہ تعالیٰ اور اس کے دین کی وجہ سے فرعون اور اس کے ان سرداروں کے لیے کی تھی جن کے بارے میں واضح ہو گیا تھا ان میں خیر و بھلائی کا کوئی ٹکڑا بھی باقی نہیں ہے، ان کے دل میں جو ہے بھلائی ختم ہو گئی تھی، یہ بھلائی کی طرف جو ہے مائل ہونا ہی نہیں چاہتے تھے، جیسا کہ نوح علیہ السلام نے بھی اپنے قوم پر یہ بد دعا کی تھی، ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا۔ سورہ نوح کی آیتیں ہیں 26 سے 27۔ اے میرے پروردگار، کسی کافر کو روئے زمین پر بسا نہ رہنے دے، یعنی ان کو اس طرح برباد کر دے جو کوئی باقی نہ رہے، بے شک اگر تو نے ان کو رہنے دے گا تو وہ تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے اور ان کی آئندہ اولاد بھی بدکار اور ناشکر گزاری بنے گی۔ اسی بنا پر اللہ نے ان کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام کی اس بد دعا کو، جس پر ان کے بھائی ہارون علیہ السلام نے آمین کہی تھی، قبول کر لیا۔ قبولیت سے نواز کر فرمایا قد اجیبت دعوتکما، یقیناً تم دونوں کی دعا ہم نے قبول کر لی ہے، یعنی تمہاری اس دعا کو ہم نے قبول کر لیا، آل فرعون کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ فاستقیما، تم دونوں ثابت قدم رہنا۔ اللہ نے کہہ دیا تم دونوں، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو کہا تم لوگ جو ہے ہمیشہ ثابت قدم رہنا، ڈگمگانا نہیں ہے، یعنی جس طرح میں نے تمہاری دعا کو قبول کر لیا ہے تم نے بھی میرے حکم پر ثابت قدم رہنا چاہیے۔ ابن جریج نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے، اس کے معنی یہی کہ ثابت قدم رہنا اور میرے حکم کی اطاعت بجا لانا اور اسی کی استقامت سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح تمہاری دعا قبول کیا ہے تمہیں بھی اسی طرح طاقت عطا فرمائے گا، تم جو ہے ثابت قدم رہنا، تمہارے پیر ادھر ادھر نہ ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تصریحت کی تھی کہ تم دونوں جو ہے استقامت کے ساتھ رہو اور اپنے قوم کو ساتھ لے کر نکلو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بد دعا کو قبول فرمایا اور فرعون اور اس کے قوم کو اللہ تعالیٰ جو ہے پانی میں ڈوبو کر جو ہے ان کے سامنے ہلا کر دیا۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے جتنے بھی ظالم دنیا میں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ظالموں کو جو لوگوں کو عبادت کرنے یا کسی اچھے کام سے روکتے ہیں یا جو ہے دین کو جو ہے اپنے دشمنی کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو سمجھ دے یا تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو دنیا سے جو ہے نیست و نابود کر دے۔ اللہ سے دعا کی اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو صحیح عبادت کرنے کی توفیق دے اور ان کو سکون سے رہنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے اور ظالموں کو اللہ تعالیٰ جو ہے سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے فلسطین کے ایمان والوں کی ہر طرف سے جو ہے مدد فرمائے۔ اللہ سے دعا کی اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کے ساتھ رکھے، خاتمہ بھی ہمارا ایمان کے ساتھ فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔